پر جو ڈسکشن ہوئی ہے اور خان صاحب کا جلسے کے حوالے سے بھی پیغام میرے پاس ہے، وہ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی واضح کیا انسٹرکشنز ہیں۔ نمبر 1 چیز، خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو امپائر ہیں، 4 امپائرز کے ساتھ جو ملک کے اندر ظلم کیا گیا، جو ایک آئینی حکومت کو ہٹایا گیا، جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، جو 9 مئی کا ہمارے اوپر ملبہ ڈالا گیا، وہ 4 امپائرز میں سے 3 کی ایکسٹینشن کے لیے یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، جو 9 مئی سانیہ ہمارے خلاف جو بنایا گیا، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہ وہ کھل نہ جائے راز، وہ 8 کا ڈاکہ نہ کھل جائے، 9 مئی کی کہانی سامنے نہ آ جائے۔ کیوں ہم سی سی ٹی وی فوٹیجز کا کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے آئے۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے ایکسٹینشن جو ہے وہ دے رہے ہیں 3 امپائر کو، اور اس وجہ سے یہ ترامیم کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 بات آ گئی۔ نمبر 2، مولانا فضل الرحمان نے جس طرح رول ادا کیا ہے، خان صاحب نے اس چیز کو سراہا ہے۔ نمبر 3، جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے، جو ظلم و جبر ہے، جو یہاں پر معاشی طور پر بدحالی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، انہوں نے کہا کہ باہر سے انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں آتی جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بات کریں انویسٹمنٹ کی، ان کی ساری جائیدادیں باہر ہیں، اور جب گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ تعالی ہونے جا رہا ہے، پاکستان ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں۔ اور خان صاحب نے واضح طور پر قوم کو پیغام دیا کہ آزادی کی آزادی کے لیے آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ اس جلسے میں ہمارا جو سب سے مین کاز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عدلیہ کی آزادی، رول آف لا، آئین کی بالادستی جو آج انٹرفیئر کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کے نیچے جو ہے عدلیہ کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف، زرداری اور ان کے مطابق ججز لگائے جائیں، ان کے مطابق سارا ملک چلے، سویلین کا ملٹری ٹرائل آسانی سے اگر کوئی بات یہ شکایت کر دینا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کمپلینٹ کے اوپر بھی اس بندے کو اٹھا کے ملٹری اس کا ٹرائل شروع کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی آئینی عدالت بنائی جائے جہاں پر چیف جسٹس بیٹھایا جائے۔ ایک چیف جسٹس آلریڈی ہے، تو 2 چیف جسٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ ہر ادارے کا چیف جسٹس لگا دیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کر دو، وہ کر دو، 199 جو ہے وہ ختم کر دو، فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ کوئی اگر جج اس کو کہے کہ اس بندے کو پروڈیوس کروانا ہے تو اسے اٹھا کر بلوچستان ٹرانسفر کر دو۔ تو یہ ساری چیزیں میرا خیال میں اتنی پیچیدگی میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں، اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے مطابق ملک چلے گا، ادارے چلیں گے، عدلیہ چلے گی، پارلیمنٹ چلے گی، تمام جتنی ادارے، پولیس ہے، نیب ہے، جتنے ادارے ہیں وہ اس کے نیچے چلیں گے۔ کیونکہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے، اس تماشے کا پھر فائدہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ اور جو اس وقت فارم 47 والے ہیں، آج آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ کیسے ان کو بنایا گیا، وہ کیسے ایکسپوز ہوئے ہیں، کیونکہ جب ان سے مسودہ شیئر ہی نہیں کیا گیا، ان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا نے دیکھ لی کہ ان کی اوقات جو ہے ٹکے کی نہیں ہے بریت کی۔ تو معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ جو آپ نکات یہاں پر اٹھا رہے ہیں وہ آپ اپیل میں جائیے گا۔ یعنی کوئی جج پہلے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس میں سزا دینی اور آپ نے اپیل میں جانا ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کس طرح سزا دینے کا ارادہ بنایا گیا ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ بریت کی درخواست یہاں خارج ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا۔ آج وہاں پر کافی ترلے منتیں کرنے کے بعد وہ سماعت جو ہے فکس کی گئی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر حکومت چاہتی ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے فوراً سزا دی جائے۔ کل پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ خان صاحب نے آج عدالت کے اندر کھڑے ہو کر، حملہ تھا اس کے ساتھ، کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ سماعت پرسوں تک لے جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہفتے کے اندر ایک دن ہوتا ہے، میری ملاقات ہوتی ہے پولیٹیکل لوگوں سے، کل کا دن ہے، تو آپ نے اس چکر میں وہ بھی ضائع کر دینا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جج صاحب جو ہیں پہلے ہی جا چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ جا چکے ہیں، جیسے دوسرے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، اب کل پہ سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 2-3 گزارشات رکھنا چاہوں گا۔ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، وہاں پر ہمارے میڈیا کے دوست تھے،